کی علامات 15 ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ جب بھی کسی سینٹنس میں کسی عربی عبارت میں کوئی فعل آئے گا تو ہم اس کو فعل نہیں کہتے۔ جیسے کوئی عبارت آ گئی، ہم یہ نہیں بولیں گے کہ یہ کلمہ فعل ہے، ہاں یہ بولیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ حرف ہے، یہ بولیں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے یہ فعل ہے۔ فعل کی جگہ استعمال کرتے ہیں ایک لفظ، اور وہ ہے صیغہ، صاد یا غین ہا، صیغہ۔ تو جب بھی میں کبھی بولوں کہ یہ صیغہ ہے تو آپ کا ذہن فوراً جانا چاہیے فعل کی طرف، یہ ایک ورب ہے، یعنی گویا کہ انگریزی میں جس کو ورب کہا جاتا ہے، ہم اپنے یہاں پر ایک صرفی نحوی لینگویج کے اندر اس کو صیغہ کہتے ہیں، اس کو فعل بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ فعل کی علامات یہاں پر جو ذکر کی گئی ہیں، یہ 15 ایک ایسی علامات ہیں 15 کہ جس کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم نہیں ہے، یہ حرف نہیں ہے، بلکہ یہ صیغہ ہیں، یہ فعل ہیں، افعال ہیں یہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ افعال اسے کہتے ہیں کہ وہ لفظ مفرد کہ جب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کو ترجمہ کرنے کے بعد وہ لفظ کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا، اور تینوں زمانوں میں سے کسی نہ کسی زمانے کی آپ کو خبر مل رہی ہوتی ہے۔ یہ ہے فعل کا کانسیپٹ۔ اب جتنے بھی میں یہاں پر علامات آپ کو ذکر کروں گا، تقریباً 15 علامات ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا 15 علامات پڑھانے کے بعد آپ کو کہ قرآن آپ رکھیں سامنے اور یہ جو 15 علامات آپ دیکھ لیں جا کر، اور یہ سب کے سب آپ کو مل جائیں گی، یعنی فوری طور پر آپ پہچان لیں کہ کون کون سی کس عبارت میں کون کون سی علامت آ رہی ہے، اس بنا پر یہ فعل ہے، یہ بھی آپ نہیں پہچان سکتے۔ البتہ ان 15 میں سے کچھ ایسی علامات ہیں جو بالکل واضح ہیں، یعنی کچھ تفصیل طلب ہے، اور کچھ ایسی کہ جو بالکل واضح ہیں، جہاں جہاں آپ کو یہ نظر آ جائیں گی آپ بالکل کانفیڈنس سے کانفیڈینشلی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل یہ میں پہچان گیا ہوں کہ یہ فعل ہے۔ اب میں آپ کو 15 علامات ذکر کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلی ہے لم۔ لام پر زبر ہے اور میم ساکن۔ بس یاد رکھیں کہ پوری عبارت میں کہیں بھی کسی بھی آیت میں کسی بھی حدیث کے اندر آپ کو جب لم نظر آ جائے، لم الگ بالکل اکیلا نظر آئے گا، کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا، تو بس لم کے بعد اگلا جو مفرد ہوگا، اگلا جو کلمہ ہوگا، وہ لازمی طور پر فعل ہی ہوگا، کیونکہ لم ہمیشہ فعل پر داخل ہوتا ہے، صیغوں پر داخل ہوتا ہے، اسم اور حرف پر نہیں آتا۔ جیسے لم یضرب، اب ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ نہ مارا اس ایک مرد نے، اور کیجئے ماضی کا ترجمہ آ رہا ہے اس کے اندر، نہ مارا اس ایک مرد نے۔ یہ اسم نہیں ہے، یہ حرف نہیں ہے، یہ فعل ہے، کیونکہ یہاں پر لم آ رہا ہے۔ نمبر 2 لما۔ جب بھی کہیں عبارت میں آپ کو لما نظر آئے گا تو یہ لما کے بعد اس کے بعد جو مفرد ہوگا وہ فعل ہوگا، جیسے لما یضرب، نہ مارا اس ایک مرد نے۔ لا نہی، یعنی جب بھی کبھی آپ کو عبارت میں کوئی لام علی زبر لا نظر آئے گا اور اس کے بعد ایک ایسا فعل، ایک ایسا صیغہ آ رہا ہوگا جس میں ایک نہی والا ترجمہ آ رہا ہو۔ نہی کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے شخص سے کسی کام سے رک جانے کا کہنا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بات مت کرو، یہ نہی ہے، گویا کہ میں نے آپ کو منع کر دیا۔ جیسے قرآن میں ہے لا تشرب، مثال کے طور پر لا تشربو، نہ پیو تم، لا تشرب نہ پیو آپ۔ تو اسی طریقے سے لا تضرب، تم مت مارو، کسی کام کو سامنے والے سے کرنے سے منع کرنا یہ نہی کہلاتا ہے۔ اور نہی کے لیے یعنی نہی کا صیغہ بنانے کے لیے یعنی کسی کریمے کے اندر ایک ایسا ترجمہ لے کر آنا جس میں سامنے والے سے کسی کام کو منع کرنے کا حکم دیا جائے، اس کے لیے ہم لے کر آتے ہیں شروع میں لام علی زبر لا، جیسے کہ آپ کے سامنے موجود ہے لا تضرب۔ لم یضرب الگ ہے، لما یضرب الگ ہے، لا تضرب الگ ہے، تینوں کے ترجمے الگ ہیں۔ البتہ آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ لم داخل ہوا تو فعل ہو گیا، لما داخل ہوا تو فعل ہو گیا، لا داخل ہو گیا تو یہ لا تضرب، یہ نہی کا صیغہ ہے۔ اس لا کو لا نہی کہا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ باقاعدہ ایک چیپٹر کے ساتھ آئے گی۔ نمبر 4 لام امر ہو، یہ نہی کا بالکل اپوزٹ ہے۔ جب آپ کسی کو کام کرنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ امر کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور اسی طریقے سے روزہ رکھو، یہ ہے صیغہ امر، یعنی یہ امر کا صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر لکھا ہے لی ادرب، لی ادرب، اور کیجئے ادرب، یہ ایک صیغہ ہے لی ادرب۔
چاہیے کہ ماروں میں ایک مرد، یعنی مجھے مارنا چاہیے. ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ یار یہ کام مجھے کرنا چاہیے تھا، یار یہ کام مجھے کر لینا چاہیے تھا لیکن میں نے کیا نہیں، مجھے کرنا چاہیے تھا. یہ گویا کہ اپنے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لام کے نیچے زیر ہوتا ہے اور وہ اگلے مفرد سے مل رہا ہوتا ہے، اور وہ لام ایسا ہوتا ہے کہ جو امر کے لیے ہوتا ہے، کسی کام کا حکم دینے کے لیے ہوتا ہے. یہ جس مفرد سے پہلے لام آپ کو نظر آئے گا، لام امر، وہ صیغہ ہوگا. گویا کہ لی ادرب یہ صیغہ ہے اور یہ فعل امر ہے. انشاءاللہ اس کا باقاعدہ ایک ٹاپک آگے آ رہا ہے. نمبر 5 ان شرطیہ. ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. شرطیہ جیسے آپ شرط لگاتے دیکھو ہم کھیلیں گے، اگر میں جیت گیا تو پھر میں تمہیں یہ کھلاؤں گا، یہ شرط ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. جیسے ہمارے یہاں انگریزی میں استعمال ہوتا ہے آئی ایف، اف، اگر ایسا ہو جائے تو ان شرطیہ ہوتا ہے. جیسے ان تدرب، اگر تو مارے گا، ادرب تو میں بھی ماروں گا. تو یہ شرط اور جزا کہلاتی ہے. تدریب یہ شرط ہے، ادرب یہ جزا ہے. یعنی شرط ہے کہ اگر تم مارو گے، جزا کیا ہوگی؟ تو میں بھی ماروں گا. اب غور کیجئے کہ ان شرط اور جزا سے پہلے ان آ رہا ہے، یہ حرف شرط ہے. اور ان جب بھی آپ کو نظر آ جائے گا کسی عبارت کے اندر تو ان کا ما بعد، یعنی ان کے بعد جو بھی مفرد آ رہا ہوگا وہ فعل ہوگا. یہ آپ آرام سے پہچان سکتے ہیں. نمبر 6 جس کلمے کے شروع میں سین آ رہا ہو، جیسے سیدرب، سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، بس مطلب ان قریب ہی ہونے والا ہے. سیدرب ان قریب وہ مارے گا. اب غور کیجئے یدربو ایک فعل ہے، ایک صیغہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے سین آ گیا. جیسے بہت یہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی آپ نے، دوسرا پارہ سیقولو، یقولو فعل ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے سین داخل ہے. سیقولو ان قریب کہے گا وہ شخص.